کہ ایسے لوگ جن کے اوپر انحراف کا دروازہ کھلتا ہے، فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن وہ اس سے ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے، اپنی عاقبت اور اپنے برے انجام کی فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر، وہ مسائل جن کی شریعت نے کبھی اس طریقے سے کوئی اہمیت نہیں دی کہ اس کی بیس کے اوپر انسان کو جنت اور جہنم کے اندر داخل کیا جائے، سلف صالحین نے جن مسائل کو بہت ہی معمولی اور بہت ہی مختلف فی مسائل سمجھ کر جس کے اندر اختلاف نہیں کیا، ایسا شخص ان مسائل کو لے کر لوگوں کے ایمان اور اسلام کے اوپر فتوے لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں کافر ہے۔ ایسے لوگ مساجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مساجد کے باہر جمگھٹ لگا کر لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھتے ہوئے ہدایت کا راستہ ہم لوگوں کو عطا کیا، اور تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے دنیا کی ہر نعمت کو ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا تھا وہ تھا انحراف الشباب اسبابہ و وسائل علاجہ، نوجوانوں کی سوچ بھٹکنے کی وجہ اور اس کے وسیلے کیا ہیں اور سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ پچھلے ہفتے اس موضوع کا ایک مقدمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں نوجوانوں کی وہ وجہ اور وہ سبب اور ان کی قسمیں بیان کروں گا کہ آخر کس قسم کے لوگ اس طرح کی سوچ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہوں، یہ بتانا مناسب سمجھوں گا، منبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کا تعلق نہ ہی کسی خاص شخص سے ہے، نہ ہی کسی خاص گروپ سے ہے، نہ ہی کسی خاص یونٹ اور کسی خاص خطے اور کسی خاص شہر اور کسی خاص ملک سے ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے، کیونکہ یہ ایک نصیحت ہے خود میرے اپنے نفس کے لیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ اس کا تعلق ہماری ذات سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا نصیحت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی نصیحت کے تحت میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلی چیز تو انحراف کا مطلب جانتے ہیں۔ انحراف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انحراف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے سے پلٹ کر هو السیر عن صراط المستقیم هو المیل عن صراط المستقیم والسیر الى سبل اخرى،
کہ اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر بندہ کسی دوسرے راستے کے اوپر نکل جائے اور اس راستے کو صحیح سمجھے. اور نوجوان کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ نوجوان ہی اس کی اصل سبب اور اصل وجہ ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف نوجوان ہی ہو، بلکہ اس کے اندر مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے سبھی لوگ شامل ہیں. وقد یکون بالافراط والتفریط، اور کبھی یہ جو انحراف ہوتا ہے یہ کبھی انسان کی سوچ جب اس کے لیول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی جب اس کے سوچنے کا جو لیول ہوتا ہے اس کے سوچنے کے لیول سے جب گر جاتی ہے تب انحراف کا انسان شکار ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو بہکائے گا اور کوئی بھی ایسا راستہ نہیں چھوڑے گا جو جہاں تک اس کی طاقت اور اس کی سوچ بندوں کو بہکانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا اس نے اور کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، کہ شیطان نے کہا فبعزتك، تیری عزت کی قسم. اور اللہ رب العالمین سے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے اے اللہ رب العالمین، تو نے مجھے جو دھتکار دیا ہے لاقعدن لهم صراطك المستقيم، تو تیرے نیک بندوں کے لیے میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا. یہ چیلنج کیا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو اکثر لوگوں کو ان میں سے ناشکرا پائے گا. تو یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو بہکائے گا اور بہکانے سے باز نہیں آئے گا قیامت تک. لہٰذا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، وہ اپنی سوچ کے اندر 100% اس طریقے کے اوپر ہے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے. یعنی کہ ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہے، جو اپنے گناہ کو مان لیتا ہے. اور بدترین اور اللہ کی سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اپنے آپ کو ہدایت پر نہ ہونے کے باوجود ہدایت پر سمجھے. اب اس کا تعلق نوجوانوں سے کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے جو چیز ذکر کی گئی کہ نوجوان ہی آخر اس کے اندر کیوں انتخاب کیا گیا نوجوانوں کا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان کسی بھی مجتمع کے، کسی بھی قوم کی رہنمائی کے لیے سب سے مناسب انتخاب ہوتا ہے، اور کسی بھی قوم کی کامیابی اور کسی بھی قوم کی بربادی نوجوانوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. گویا اگر نوجوان کی مثال اس امت کے لیے اس طریقے سے ہے جیسے کہ ایک دل کی مثال انسانی جسم کے لیے ہے، کہ جب تک دل ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کرتا ہے، انسان کا جسم بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کرتا ہے. اور اگر انسان کا دل فاسد ہو جائے تو پھر جسم کتنا ہی تندرست اور ہٹا کٹا ہو
ایسے انسان کا جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے جس کا دل فاسد ہو چکا ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہاں پر مراد صرف یہی نہیں کہ صرف 7 قسم کے لوگ ہی عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے 7 لوگوں کو خاص کیا۔ ان میں سے ایک کے تعلق سے فرمایا کہ وشاب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہو، کیونکہ جوانی ایک زندگی کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنے لڑکپن میں اور اپنے الڑپن کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا اور جوانی ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ آخر ایک دن وہ بوڑھا بھی ہوگا، اس کی سوچ بھی بدلے گی، اس کے عضلات کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نوجوانوں کو انتخاب کر کے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ۔ اور اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی اگر ہوئی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں اگر پار کی ہیں، تو نوجوانوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی بات مسلمہ ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کی اگر بربادی بھی ہوئی ہے تو وہ بھی نوجوانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لہذا نوجوان قوم کا مستقبل ہے، اس کی سوچ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک بوڑھے اور بچے کی سوچ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس کے جذبے کے اندر جو سوچ ہوتی ہے وہ سوچ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے اہل علم نے نوجوانوں کی سوچ کو اور نوجوانوں کے گروپ کو 3 قسموں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو لوگ فتنوں کا دروازہ کھلتے ہی ڈر محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ شریعت کے صحیح راستے سے بھٹک کر کسی اور راستے کے اوپر جاتے ہیں تو فوراً ہی خطرہ محسوس کر لیتے ہیں، اور خطرہ محسوس کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، اور اپنی عاقبت کے برے انجام سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے صحیح راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف، صحیح صراط مستقیم کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ یہ پہلا گروپ ہے کہ جن کے اوپر جو فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، فتنہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، جیسے ہی فتنے کا دروازہ کھلتا ہے انہیں خطرہ محسوس ہو جاتا ہے، اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جس ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں یہ راستہ خطرناک ہے، اور اس سے توبہ کر کے فوراً اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کو طلب کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے کے والے کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر دوسری ایک قسم نوجوانوں کی اور جن کی سوچ بگڑ جاتی ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ جب ان کے اوپر انحراف کا اور فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ ڈر تو محسوس کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے برے انجام کی فکر بھی کرتے ہیں، اور سمجھ بھی لیتے ہیں کہ ہم جس راستے کے اوپر ہیں وہ غلط راستہ ہے، اور اس کا دل بھی اسے اس چیز کے اندر قلق محسوس کرواتا رہتا ہے کہ
کہ وہ کسی پل راحت اور سکون محسوس نہیں کرتا، پھر اللہ رب العالمین سے وہ توبہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا نفس، اس کے جذبات اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے انحراف والے راستے کو چن لیتا ہے، اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھٹک جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو ایسے انسان سے بھی خیر کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ڈینجر زون کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا نفس ان کے اوپر غالب آتا ہے اور پھر وہ بھٹک جاتے ہیں، اور شیطان نے جو رب سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے نوجوانوں کی، جو دوسری قسم ہے، یہ اس حدیث کے اکارڈنگ اس میں داخل ہوتے ہیں کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کالا داغ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے فَإِن نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور فتنوں کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکتا ہے تو پھر ایسا انسان، اس کا دل صیقل کر دیا جاتا ہے، صاف اور شفاف کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے پانی چھاننے کی اور ریفائن کرنے کی جو مشین ہوتی ہے، اس طریقے سے ایک مومن کا دل پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، زیادہ فتنوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا وہ دھبا جو دل کے اوپر پڑا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور یہی وہ ران ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے، جن کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا ہے، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کے بدلے جو کچھ کیے کما رہے ہیں یا کماتے تھے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے، اور وہ قسم سب سے خطرناک ہے، اور وہ قسم کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اوپر انحراف کا دروازہ کھلتا ہے، فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن وہ اس سے ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے، اپنی عاقبت اور اپنے برے انجام کی فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ان کی سوچ اور ان کے جو جذبات ہیں، اصل میں حق صرف وہی ہے، جبکہ یہ سب سے انحراف کی خطرناک قسم ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر موت ان کے قریب آتی ہے، اور موت ان کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے منحرفانہ سوچ کے اوپر قائم رہتے ہیں، ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ اور ایسے انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل فتنوں کے اندر واقع رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے قال انی تبت الآن، کہ میں اب جو ہے توبہ کرتا ہوں. اور اس کی توبہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس قسم کی سوچ رکھنے والا اس گمان کے اندر ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ جس راستے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے وہ حق کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی کبھی دعا نہیں کرتا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے تشدد کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اس کی سوچ کسی بھی طریقے سے بدلی نہیں جا سکتی. حق کو قبول کرنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہوتا. جب اس کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے وہ کانوں پر ہاتھ لگا لیتا ہے. جب حق دکھایا جاتا ہے تو آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. اور جب اسے حق سنایا جاتا ہے تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے. یہاں تک کہ اس کا یہ تشدد، اس کا یہ انحراف والا جو عقیدہ ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ علماء کی شان کے اندر گستاخی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہیں. ایسے لوگ علماء کی سوچ سے بھی بہت آگے بڑھ کر سوچنے لگتے ہیں. سلف صالحین کی سوچ سے بڑھ کر اپنی سوچ کو سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس قسم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق صرف اور صرف ان کے اندر سمٹ کر رہ گیا ہے. یعنی جس راستے پر وہ چل رہے ہیں حق صرف اور صرف وہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے گمراہ ہیں، سارے کے سارے بد عقیدہ ہیں. اور پھر یہ اپنی سوچ کے اندر اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر، وہ مسائل جن کی شریعت نے کبھی اس طریقے سے کوئی اہمیت نہیں دی کہ اس کی بیس کے اوپر انسان کو جنت اور جہنم کے اندر داخل کیا جائے، سلف صالحین نے جن مسائل کو بہت ہی معمولی اور بہت ہی مختلف مسائل سمجھ کر جس کے اندر اختلاف نہیں کیا، ایسا شخص ان مسائل کو لے کر لوگوں کے ایمان اور اسلام کے اوپر فتوے لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں کافر ہے. ایسے لوگ مساجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مساجد کے باہر جمگھٹ لگا کر لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور پھر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ عبادات کے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ عبادت کر رہے ہیں یہی وہ عبادت ہے جو جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت قبول نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے حرمت کے کوئی بھی مہینے ہوں، ان لوگوں کو کوئی بھی اس طریقے کی کوئی بھی سوچ ان کے اندر نہیں آتی کہ آخر یہ حرمت کا مہینہ ہے، آخر یہ عبادت کا مہینہ ہے. ان کے سوالات، ان کی سوچ، ان کا جذبہ، یہ ساری کی ساری ان عبادت والے مہینوں کے اندر شیطان ان کے دلوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر ابھارتا رہتا ہے. کیونکہ شیطان کو ہر قسم کے لوگوں کو بہکانے کا ایک الگ طریقہ ہے. ایک عالم کو بہکانے کا الگ طریقہ ہے، ایک جاہل کو بہکانے کا الگ طریقہ ہے. اور جو دین پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توحید پرست انسان ہو، اس کو بہکانے کا یہ تو نہیں کہے گا کہ جاؤ اور فلاں مزار کے اوپر سجدہ کرو. اس کو بہکانے کا ایک الگ طریقہ ہوگا. اس کے اندر کوٹ کوٹ کر تشدد بھر دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کی سوچ پر کفر کے فتوے لگاتے نظر آئیں گے. تو مسلمانوں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہوئے غور کرنا چاہیے.
ہر انسان کو اپنے تعلق سے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہوتے ہوئے پوری رات اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، سجدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو تو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ کیا ہمارا اور آپ کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاک ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ نبی دعا کر رہا ہے معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، تو پھر آپ اپنی سوچ کو اتنی پاک کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو علمی فلسفہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ جس نظریے سے سوچ رہے ہیں وہ نظریہ سب سے بہتر نظریہ ہے؟ آپ کیوں اتنے اختلاف کے اندر مبتلا ہو گئے؟ تو خدا را اپنی سوچ کو متوازے بنائیں، اپنی سوچ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر جا کر سوچیں کہ میں جو کر رہا ہوں شاید وہ گناہ ہو، شاید وہ فتنہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے ثبات قدمی کی دعا کی جائے، اور علماء کے تعلق سے خاص طور سے اپنی زبانوں کو کھولتے ہوئے علامہ ابن العساکر کا وہ قول ضرور یاد رکھیں کہ ان لحوم العلماء لمسمومہ، کہ علماء کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ فمن اطلق لسانہ، اور جو انسان علماء کے تعلق سے اپنی زبان کھولتا ہے، ابتلاہ اللہ بالثلب، اللہ تعالیٰ اس کو ثلب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور وَأَمَاتَتَ اللَّهُ قَلْبُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اللہ رب العالمین اس کے دل کو اس کی موت سے پہلے مار دیتا ہے۔ لہٰذا علماء کے تعلق سے یہی وہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، اپنی سوچ ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ان مسائل کے اندر خاص طور سے مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسئلہ، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ یہ میں نے صرف وہ مسائل کا ذکر کیا ہے جن مسائل کی شریعت کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایمان کا ایک جز سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کا انکار کر دیا تو آپ دائرے اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ ایسے مسائل کہ نفلی عبادت انسان کرتا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر اعتراض ضرور کر لیتا ہے، تو مسلمانوں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری جو سوچ بھٹکی ہوئی ہے اس کو تو راہ راستے پر لے آ۔ رب العالمین ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے تو اسے سلف صالحین کی صلاحیت کے مطابق کر دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، رب العالمین تو ہمیں ان تینوں قسموں سے محفوظ رکھ جو لوگ تیرے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور دین کو سلف صالحین کی فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔